الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے پڑھ کر ترتیب وار بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا درس ہم سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبین لهم ما يتقون ان اللہ بكل شیء علیم ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ ناظرین کرام، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ پاک کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو مشرکین کے لیے استغفار کر چکے ہیں، کہیں اس پر ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کی تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ پاک نے قبول بھی فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا گیا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری سواری کرتے تھے۔ کھانے کی کمی کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی بھی بڑی شدید تھی، پیاس کا غلبہ تھا، پانی ناپید تھا۔ اس حال میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک سے دعا فرمائیے۔ فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی مبارک ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ اللہ پاک نے بادل بھیجا اور بارش ہونے لگی۔ لشکر سیراب ہو گیا، ہزاروں لوگ سیراب ہو گئے، اپنے اپنے برتن سب نے بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی
یعنی گویا وہ بارش اور وہ بادل خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں فرمایا کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کرنے لگتے، ٹیڑھے پن کی طرف چلے جاتے، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ پاک ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان صحابہ علیہم الرضوان ہے کہ ان کی دل کی ندامتوں کو، ان کے معاملات کو، ان کی سچائیوں کو، ان کے اخلاص کو رب بیان کرتا ہے، اور ان کی توبہ پر مہر کیسی قبولیت کی لگاتا ہے کہ قیامت تک کے لوگ کہتے رہیں گے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خود رب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ تو ہر طرح سے پاک و صاف اور دھلا دھلا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ تین صحابہ اکرام علیہم الرضوان حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم ہیں، اور یہ سب انصاری صحابی تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں ساتھ نہ آنے کی وجہ پوچھی اور فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ پاک تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے، بات چیت کرنے سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حالت میں انہیں 50 دن گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ ملتی تھی کہ جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار آتا، ہر وقت پریشان، رنج و غم، بے چینی اور اضطراب میں وہ 50 دن کیسے نکالے ہوں گے انہوں نے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے۔ نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی راحت پہنچانے والا، کوئی بات نہیں کر رہا ان سے، نہ کوئی غمخوار ہے جسے حال دل سنائے، وحشت و تنہائی ہے، شب و روز کی گریہ و زاری ہے، روتے رہتے تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں، ہاں اگر اللہ پاک رحم فرما دے تو کرم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے رحمت فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرما لی، اور رسول کریم علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا لیا، صحابہ اکرام نے، دیگر افراد نے بھی انہیں جو ہے پھر محبتوں سے نوازا، اور اس طرح سے وہ سارا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، اور فرمایا گیا کہ آئندہ وہ توبہ پر قائم رہنے والے رہیں، اس لیے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو اب وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کی توبہ رب نے قبول کر لی، اب ان کی شان کتنی بڑی ہے، اور ان کی ندامت بھی کیسی کمال والی اور مخلصانہ ندامت ہوگی کہ اللہ پاک نے اسے قبول فرمایا اور ان کی ایک غلطی پر انہیں معافی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں اور مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے سچوں کے ساتھ ہونے کا
حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ رہنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، سچائی کی بڑی فضیلت ہے، اور جھوٹ کی بڑی مذمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رقت اور نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ وہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق و فاجر، گناہ گار شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور پھر اسے نہ پانا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا، علم کی مجالس۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے، اے مولانا صاحب یا مفتی صاحب، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ بس وہ عالم صاحب کہتے ہیں اس کو طلاق ہو گئی۔ اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسے ایسے قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ حانس یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوا، اور یہ بات کہنا یعنی شریعت کے احکام بیان کرنا، کسی کے لیے بتانا طلاق ہو گئی، کسی کے لیے بتانا نہیں ہوئی وغیرہ، یہ جائز نہیں مگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور علماء اکرام کے لیے۔ بس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو کہ علماء کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ گویا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام والا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ کتنی بڑی بات ہوگی اور کتنا زیادہ کچھ ان سے حاصل ہوگا۔ حضرت بحث بن حکیم
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ پاک نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم اور عزت والی کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع یہ حجت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کو قبول کرنا بھی لازم آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم، تو جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ناظرین اکرام، یہاں اہل مدینہ سے مدینہ پاک میں رہنے والے مراد ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار، اور اعراب سے قرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہو، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے ہیں، اور جو کچھ دشمن کو قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے کام کیے، جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا اس میں اللہ پاک کی اطاعت کی، بلکہ اللہ پاک ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس شخص نے اللہ پاک کی اطاعت کا ارادہ کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا، یہ سب نیک کام ہیں، اور یہ سب نیکیاں اللہ پاک کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس کا اس مقصد کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب گناہ ہیں۔ ہاں اللہ پاک چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔